السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ استغفر اللہ کے 10 موکلات سے کام لینے کا طریقہ اور عملیات کے فیلڈ میں کالے رنگ کی حقیقت جانیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ عملیات کی فیلڈ میں بلیک رنگ کی حقیقت، جادو، جنات، بندش، رزق کے حوالے سے اور شادی کی بندش، موت، زندگی اور موت تک۔ استغفر اللہ کی حقیقت جو آج آپ پیشنا کریں گے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ کی 10 موکل لیں۔ کل تعداد حروفوں کی 1807 ہے۔ اب چلتے ہیں مکمل نقوش اور کیسے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں لفظ استغفر اللہ پڑھ کے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس لائن میں آ رہے ہیں، آتشی لائن میں، بادی میں، آبی میں یا خاکی میں۔ کیونکہ ہر احباب کا جاننا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جو شخص استغفر اللہ کا ذکر کرے گا اور اس سے 100% فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس احباب کو چاہیے کہ وہ کچھ اس حساب سے اس کو پڑھے تاکہ اس کو فائدہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ آتشی لائن میں، بادی میں، آبی میں یا خاکی میں، آپ کو پتہ چل گیا۔ تو یہاں پہ جو 4 نقوش دیے گئے ہیں یہ آپ کے لیے ہی ہیں۔ اب سارے نقوش آپ کے لیے نہیں ہیں۔ ان میں سے آپ آتشی ہیں تو آپ کا آتشی نقوش ہے، اگر آپ بادی ہیں تو آپ کا بادی نقوش ہے، اگر آپ آبی ہیں تو آپ کا آبی نقوش ہے، اگر آپ خاکی ہیں تو آپ کا خاکی نقوش ہے۔ یہاں پہ ان کو عامل میں جو آپ کو سمجھانے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی استغفر اللہ کے کل کتنے موکلات ہیں؟ 10۔ اور اس سے کل عدد کتنے ہیں؟ 10۔ اور اس سے کل اعداد جو ہیں اس کے حروفوں کے کل اعداد جو ہیں وہ 1807 ہیں۔ لفظ آتشی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں تک امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جب ہم استغفر اللہ کی تکرار کریں گے یا کسی چیز کی پڑھنے کے لیے یا کسی کام کے ہونے کے لیے ہم جب یہ پڑھیں گے حروف، تو اب ہم کیا کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم آتشی، بادی، آبی، خاکی پتہ چل گیا۔ اب آپ نے ایک نقوش یہاں سے اپنے نام کا اٹھانا ہے، اپنے نام کا نقوش اٹھانا ہے، اس کو فوٹو کاپی کروا لیں یا لکھ لیں۔ لکھنے کا طریقہ مکمل آگے گائیڈ کیا جائے گا آپ کو کہ آپ نے 9 خانے بنا لینے ہیں، سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد آپ نے جہاں لکھا ہوتا ہے آتشی، بادی، آبی، خاکی، وہاں پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہوتی ہے، اور چاروں سائڈوں پہ بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہیں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل۔ بڑے فرشتوں کے نام لکھ دیے۔ اب آپ نے اس کے پیچھے اپنا نام لکھنے، اور اپنی والدہ محترمہ کا نام ضرور لکھنے۔ لکھا گیا۔ اب آپ نے پیچھے اس کے مقصد لکھنے اپنا، کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کس لیے آپ استغفر اللہ کے 10 موکلین جو ہیں ان کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام کریں۔ کیونکہ جب آپ نے نقوش لگا لیا اب اس چیز کو توجہ حاصل ہو گئی ہے۔ کس چیز کو؟ استغفر اللہ کے 10 جو موکلات ہیں ان کو توجہ حاصل ہو گئی کہ وہ آپ کے اوپر نظر ثانی کریں۔ کیسے کریں گے؟ وہ اس طریقے سے ہوگا، آپ آتشی ہیں تو ایک نقوش لکھ کے یا فوٹو کاپی کروا کے اپنی بازو باندھیں گے، بادی ہیں تو اسی طرح آپ کی یہی ترتیب ہوگی، آبی ہیں تو یہی ترتیب ہے، خاکی ہے تو یہی ترتیب ہے۔ ہر شخص نے اپنے نام کا نقوش بازو باندھنا ہے، پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام لکھنا ہے اور پیچھے اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ جو احباب کہتے ہیں کہ ہم جی گھر میں لکھیں، ہم فوٹو کاپی نہ کروائیں، تو وہ احباب اپنی سکرین پہ دیکھیں ذرا۔ ابھی استغفر اللہ لفظ مبارک جو ہے آتشی ہے، 1807 سے کل عدد ہے۔ کسر جو ہے 6 سے 7 والے خانے میں 2 کی کسر جا رہی ہے۔ کسر سے مراد یہ ہوتا ہے عملیات کی فیلڈ میں کہ 2 لفظ ڈیلیٹ کر دینا، چھوڑ دینا، اڑا دینا، ختم کر دینا، مس کر دینا۔ یہ سارے ورڈ ایک ہی چیز کے لیے یوز ہو رہے ہیں کہ 2 کی کسر ہے بیچ میں، 6 سے 7 والے خانے میں 2 کی کسر ہے۔ مختلف کتابوں میں مختلف عملیات کے جو استاد ہیں وہ مختلف طریقوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارا انداز صرف 3 چیزوں پہ یہاں پہ مشتمل ہوتا ہے، شارٹ۔ پہلا کل عدد، دوسرا کل عدد میں سے 24 مائنس کیے، 1807 میں سے 24 مائنس کیے، 1783 آگے، 1783 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کیا تو ہمارے پاس کیا آیا؟ 594 آ گیا، 594 آ گیا۔ اب 594 جو آخری پاس ہمارے پاس بچتا ہے، یہاں پہ کچھ پوائنٹ بچیں یا 1 2 بچے، آپ نے اس کی توجہ نہیں دینی ہے۔
آپ نے دیکھنا ہے کہ 3 پہ تقسیم ہو گیا، بس بات ختم۔ کل عدد 24 مائنس 3 پہ تقسیم، بس 60۔ اب آپ اپنے نقوش کی طرف توجہ دیں ذرا۔ آتشی نقوش ہے تو آتشی نقوش کہاں سے شروع ہوگا؟ مین چیز جو ہماری وہ چال ہوتی ہے۔ بہت سارے بہن بھائی یہ سوال کرتے ہیں وہ جی آتشی بھی وہی ہے، بادی وہی، خاکی بھی وہی ہے، نقوش چاروں وہی ہیں۔ اب وہ آپ کو کہیں کتاب سے ملیں گے تو آپ بادی ہیں تو آپ آتشی نقوش لکھ کے کیا کریں گے؟ جو آپ ہیں آپ وہی نقوش لکھیں گے تو آپ کے اوپر 100% کام کرے گا، ورنہ کام نقوش نہیں کرے گا۔ آج بات کر رہے ہیں استغفر اللہ کہ یہاں پہ یہ ایک ذکر ہے جو کہ مغفرت کا ذکر ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ اس کے 10 موکلات جو ہیں اس نقوش کے ذریعے باندھے جائیں گے تاکہ آپ احباب پورا 100% اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اب یہاں پہ جب ہم نے نقوش دیکھا اور پر کرا، پر کیسے کیا کہ 9 خانے بنائے، آتشی کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں بائیں اوپر نیچے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل۔ اب ہم نے جو 594 ہمارے پاس چھوٹا عدد بچا 3 پہ تقسیم کرنے کے بعد، اس سے ہم نے نقش پر کرنا ہے۔ چال مختلف ہے، طریقہ کار ایک ہی ہے، یہ یاد رکھنے۔ چال مختلف ہے، طریقہ کار ایک ہی ہے۔ آتشی جو ہے وہ اوپر لائن درمیانی خانے سے شروع ہو رہا ہے، بادی جو ہے وہ بائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہو رہا ہے، آبی جو ہے وہ دائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہو رہا ہے، اور جو خاکی ہے نیچی والی لائن سے درمیان والے خانے سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکمل تفصیل تھی۔ اب آپ نے سب سے چھوٹا عدد جو ہمارے پاس تھا اس کو ہم نے لکھنا ہے پہلے، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد، اس طرح ہم نے 9 خانے پر کرنے۔ یہ ہمارا نقوش تیار ہو گیا۔ اب جب نقوش تیار ہو گیا اس کے پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا مقصد لکھیں گے پیچھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ آیا کہ ہمارے اوپر رزق کی تنگی ہے، آیا ہمارے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، آیا کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں آگے جا کے کامیابی نہیں ہوتی، یا پھر ہم عملیات کی فیلڈ میں ہیں تو ہم آگے پڑھائی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے احباب ہیں جو کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں 2 سے 3 دن فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب تمام تفصیلات یہ آپ کے لیے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے آپ کے مسئلے مسائل ہوں تو استغفر اللہ سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ اب حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ نے 3-4 سٹیپ سیکھے۔ سب سے پہلے اپنا نام دیکھا کس لائن میں ہے، دوسرے سٹیپ میں آپ نے سیکھا کہ آپ آتشی ہیں، بادی ہیں، کیسے آپ اپنے نقوش کو لکھ کر جب فوٹو کاپی کر بازو میں باندھیں گی۔ تیسرے سٹیپ میں آپ نے نقوش لکھنا سیکھا۔ چوتھے سٹیپ میں یہاں پہ آپ نے استغفر اللہ کی جو کل تعداد ہے 1807، 1807 کو اب ہم نے پڑھنا کیسے ہے کہ ہمارے کام ایک ہی دن میں، ایک ہی منٹ میں، ایک ہی گھنٹے میں اور چند لمحات میں ہو جائیں، اور چند ہی لمحات میں یہ 10 موکل جو ہیں یہ ہمارا کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ نقوش کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں۔ دن کا جو ٹائم ہے 11:47، 11:47 سے لے کر 12 بجے تک آپ نے کوئی نقوش نہیں لکھنا، یہ زوال کا ٹائم ہے۔ اگر آپ ماہر ہیں اس چیز کے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں سے دیکھ کے مشتری کی ساتھ میں نقوش لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں، عصر اور مغرب کے درمیان آپ یہ نقوش لکھ سکتے ہیں۔ نقوش لکھ لیا، خوشبو لگا لی، نام لکھ لیا، اپنے بازو پہ باندھ لیا، چاہے وہ کپڑے کی صورت بند میں، کپڑے میں لپیٹ کے باندھیں یا پھر بنوا کے باندھیں۔ یہاں پہ آپ کو کام ختم۔ اب آپ نے 111 روپے کی کوئی بھی نیاز دینی ہے، کوئی بھی نیاز 111 روپے کی ہی دینی ہے۔ نیاز بچوں میں بانٹی کر دینی ہے، اس کے بعد آپ نے نقوش اپنے بازو پہ باندھ دینا۔ اب جو آپ نے پیچھے حاجت لکھی تھی اس کی نقوش کے پیچھے، اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آیا کہ ہر بار نقوش نیا لکھ کے حاجت لکھنی پڑے گی؟ نہیں، جو پہلی بار آپ نے اپنا نام، والدہ کا نام لکھا تو آپ لکھ لیں میری ہر حاجت کے لیے، آپ حاجت کو ہائی لائٹ کریں ہی نا، کیونکہ انسان کے ہر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی حاجت پڑی رہتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے وضو کر کے کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اوورال ویسے بھی کسی ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہو وضو بنائیں، بیٹھ جائیں جائیں نماز کے اوپر، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، حاجت ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کو 1807 مرتبہ، 1807 مرتبہ، 18 تسبیحاں اور 7، یہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے استغفر اللہ کی۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنی ہے۔ دعا کرتے ہوئے آپ نے دعا میں یہ لفظ کہنے ہیں، اے استغفر اللہ کے 10 موکل، رب کے حکم سے یہ جو نقوش آپ کے نام کا بندھا ہوا ہے، میری مدد کرو رب کے حکم سے، اور مجھے اس فلاں چیز میں فائدہ ہو اور میرے لیے بہتری آئے۔ اب آپ نے اس نقوش کے اوپر دم کر دینا ہے، آپ کا کام ختم۔ یہ عمل کتنے دن کریں گے آیا کہ ہمیں فائدہ ہوگا؟ پہلی بات ہے
کچھ احباب کو پہلے دن ہی فائدہ ہو جاتا ہے اور 100% پہلے دن فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو دوسرے دن بعد، کچھ کو تیسرے دن بعد۔ ابھی جو احباب کہتے ہیں کہ 4 دن ہو گئے ہیں، ہمارے مسئلے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، کیا ہم نقوش کو اتار کے رکھ دیں کہیں؟ اتار کے نقوش کو کہیں رکھ دیں، پھینکیں نہ، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہ کریں، رکھ دیں۔ جب پھر کبھی حاجت پیش آئے پھر اتار کے پہن لیں، پہنیں گے جب، پھر اسی طرح یہ عمل کریں گے اور آپ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کے وہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بے شک وہ جادو، جنات، بندش، رکاوٹیں، شادی میں رکاوٹیں، گھریلو لڑائی جھگڑے اور ایسے ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ کے دل میں ہیں، وہ سب اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع تھا ہمارا استغفر اللہ کے اوپر، آپ کو نقوش بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہر وہ چیز بتائی ہے جو بتانی چاہیے تھی۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ مجھے فی الفوری ہی بس میں پڑھتا جاؤں مجھے فائدہ ہو جائے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے، استغفر اللہ کو آپ نے 1807 مرتبہ پڑھنا ہے اور کسی چیز کے اوپر دم کر کے۔ ابھی جو مین چیز ہے عملیات کی فیلڈ میں، بلیک رنگ، وہ کیوں ضروری ہے اور یہ بلیک رنگ میں کیا راز چھپا ہے؟ ہمیشہ بلیک رنگ کی چیزوں میں کالے، نحوست، ناپاک جنات موجود ہوتے ہیں، اور آپ ان کو جب کچھ کھلاتے ہیں نا تو یہ منٹوں سیکنڈوں میں آپ کا کام کرتے ہیں۔ پھر کیوں؟ کہ وہ کھانے کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اب کرنا کیا ہے، جو استغفر اللہ ہے، اس سے آپ نے 1807 مرتبہ پڑھنے کے بعد کسی گوشت کے ٹکڑے کے اوپر دم کریں، پاؤ گوشت کے اوپر 250 گرام کے اوپر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد کالا کتا ہے، کالا کوا ہے اور بلیک رنگ کی کوئی ایسی چیز ہے، بلی ہے، جو بھی ہے، آپ اس سے یہ گوشت ڈال دیں۔ بس آپ کے گوشت ڈالتے ہی جب وہ کھانا شروع کرے یا لے کے بھاگ جائے، آپ نے تصور یہ کر لینا ہے، گوشت کے اوپر پھونک مار دینی کہ میرا فلاں کام ہے، وہ ایکشن سے کرنا ہے، تو نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بس یہ ہے بلیک رنگ کی حقیقت۔ اور یہاں پہ استغفر اللہ سے ہم جب 1807 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ چیز جو بلیک رنگ والی ہیں یہ 1 سیکنڈ میں کام کرے گی، مگر یہ اس وقت آپ نے یہ کام کروانے ہیں جب سمجھیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہا، اس وقت یہ بلیک رنگ کا آپ نے سارا لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ چند منٹوں میں اس کا رزلٹ ملے گا رب کے حکم سے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔